آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ منفی سوچ غلط نمبر اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ جب سانپ زندہ ہوتا ہے تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ ہر گم شدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ لاکھ دشمنیاں نبھانا مگر کسی کی روزی روٹی کے دروازے بند کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ بیٹی کا یہ پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ مت کرو جب تک غصہ کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے
لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ایک نسل میں غربت کا ہونا قابل فہم ہے، مگر نسل در نسل غربت کا ہونا ایک سماجی جرم ہے۔ 3 چیزیں جنہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا، صرف کمایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پرسکون زندگی، نمبر 2 ایک صحت مند جسم، نمبر 3 اور ایک محبت سے بھرا ہوا گھر۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ بددوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے۔ قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ قدر چاہتے ہو تو ان 4 جگہوں پر خاموش رہنا سیکھ لو۔ نمبر 1 جب کوئی تمہاری توہین کرے تو جواب دینے کی بجائے خاموشی سے مسکرا کر آگے بڑھو، وقت خوب جواب دے گا۔ نمبر 2 جب کوئی اپنے مسائل بیان کر رہا ہو، درمیان میں بولنے کی بجائے توجہ سے سنو، یہ سننے والے کو اہمیت دینے کی علامت ہے۔ نمبر 3 جب کوئی تم سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرے، بحث سے بچو اور خاموشی سے اسے اس کی سوچ پر رہنے دو۔ نمبر 4 جب کوئی دوسروں کی برائیاں کر رہا ہو، ایسی گفتگو میں حصہ نہ لو، خاموش رہ کر اپنی عزت کو محفوظ رکھو۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفار سربلندی کا وظیفہ ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے
تھک جاتا ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل صرف موت ایک بار ملتی ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت خراب کریں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، دوسروں سے زیادہ علم رکھنا۔ نمبر 2، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا۔ نمبر 3، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے۔ چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت ہو، اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے